رمضان. رکھی سوکھی کھا ٹھنڈا پانی پی ویخ پرائی چوپڑی للچائے نہ جی. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات. سادگی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ سادگی، مہربانی، آسانی اور مہربانی، سادگی. تکلف، جو ہم کہتے ہیں تکلف نہ کریں، تکلیف سے سوکھا ہونا اور اوکھا ہونا. معنی آپ نے بتا دیے، بہت سارے لوگ بھی واقف ہیں اور ٹیلی فون کال بھی ہے. تو داؤد صاحب دبئی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور بھائی، داؤد صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. جی نور بھائی، مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا داڑھی سے متعلق. جی پوچھیے، بسم اللہ. یہاں پہ ہم بچپن سے سنتے آئے کہ داڑھی جو ہے رکھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. تو میں ریسنٹلی ہم عمرہ کر کے آئے تو چھٹیاں لی ہوئی تھی میں نے آفس سے، تو میں انٹرنیٹ سے سرچ کر رہا تھا حدیث وغیرہ سب کچھ. تو ایسی میرے آگے آ گیا کہ یعنی یہ داڑھی سے متعلق، تو میں نے اس کو اوپن کیا رزلٹ کو، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ فرض ہے اور تمام اماموں کا یہی تھا کہ فرض کہا گیا ہے اور اگر نہیں رکھیں تو حرام ہے. تو اس کے بعد پھر یہ سوال ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں، یعنی جن کو جاب پہ الاؤ ہی نہیں ہے رکھنا، تو ان کا کیا ہوگا، یعنی کیا مسئلہ ہے اس بارے میں. اور پھر یہ کہ اگر داڑھی رکھ لی ہے تو کتنی ہونی چاہیے. یعنی میں نے یہ سنا ہے کہ ایک مٹھی ہونی چاہیے، یعنی ایک مٹھی میں جتنی آ جائے، اور باقی اگر زیادہ ہے تو کاٹ بھی سکتے ہیں. تو یہ مجھے داڑھی کے متعلق ذرا مولانا صاحب اگر بتا دیں تو. شکریہ داؤد صاحب، شکریہ. داڑھی رکھنا بھی کتنی اچھی سادگی ہے، نہ رکھنا کتنے تکلفات اور خرچ اور کتنے رسک ہے. جی داڑھی رکھنا رب کا حکم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت ہے، اور اتنی تاکید ہے کہ اس کو واجب کی طرح، یعنی قریب بواجب کہتے ہیں، یعنی اس کا مڈانا حرام ہے. جو نہیں رکھتے گناہگار سمجھیں، جو کہیں گے کہ نہیں ہے ہی نہیں، وہ بلکہ یاد رہے کہ اس کی توہین کوئی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. مثلا بیوی یا کوئی اور غصے میں آ کے، شوہر کی داڑھی ہے، اس کے منہ سے نکل گیا کہ یہ کیا جھاڑن ہے، تو کافر ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. ادب بہت ضروری ہے. نہیں رکھا ہے تو گناہگار ہے. داڑھی کی مقدار یہ چن سے 4 انگلیاں یا ایک قبضہ، جس کو آپ مٹھی کہہ رہے تھے، یہ اس سے کم ہے تو وہ داڑھی شمار سنت نہیں ہوگی. آپ اس کو ویسے داڑھی کہہ لیں گے، فرینچ کٹ کہہ لیں، خشخشی کہہ لیں، یا جو بھی اسٹائل آج کل لوگ چن پہ ایسے ہی 2 بال رکھ لیتے ہیں، تو یہ داڑھی نہیں. داڑھی وہی ہے جو سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اور مرد، آپ نے کہا کہ ایسی جگہ مجبوری ہے، تو وہ جاب آپ کی کیوں مجبوری ہے؟ کہ آپ اس کو شرعی طور پر اپنی مجبوری ثابت کریں گے کہ ایسی جاب کر ہی کیوں رہے ہیں جو آپ کو شریعت کی پابندی کی اجازت نہیں دے رہی. تو بہرحال آپ نے مسئلہ پوچھا داڑھی کا، تو داڑھی سنت ہے. فرض کا لفظ اگر کسی نے لکھا ہے تو فرض کے لیے اس نے کیا دلیل پیش کی ہے، میں ایسے نہیں کہوں گا جب تک میرے پاس دوسرے کے الفاظ نہ آئیں. لیکن ہے سنت اور قریب بواجد. منڈانا حرام ہے، کیونکہ حرام قطعی اور حرام ظنی قسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کا منڈانے والا گناہگار ہے، گناہ ہوگا اس کا. آپ ایک بات میں اور بھی عرض کروں گا، انٹرنیٹ پہ جب آپ سرچ کرتے ہیں تو پلیز اس کا سورس اور اوریجن بھی ضرور دیکھا کریں. کسی چیز کا انٹرنیٹ پہ ہونا اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. پلیز یہ بات ذہن میں آج کل تو سب کچھ ہے، اور یہ پلیز ذرا اس کی طرف ضرور دھیان دیا کیجیے. عائشہ بی بی ہیں کال پہ ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی رابعہ بی بی کیسی ہیں آپ؟ بس اللہ تعالیٰ کا شکر. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے نور بھائی. جی بہت شکریہ. جی اور جو ہے نا علامہ صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی بسم اللہ. یہ میں نے پوچھنا تھا کہ حال ہی میں نا میری امی کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری کچھ نمازیں اور روزے رہ گئے، تو ان کا فدیہ ہم کس طرح ادا کریں؟
یہ بتا دیں جی علامہ بہتر. صاحب. اور نا بہن جو ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ نا بھائی بہنیں ہم 6 بہن بھائی ہیں, 3 بہنیں 3 بھائی, اور ابو کی وراثت پہلے ہی امی کی موجودگی میں وراثت تقسیم ہو چکی ہے, تو جو ہے نا اب صرف والدہ کی چیزیں ہیں تو وہ کیسے تقسیم ہوں گی, وہ بتا دیجیے گا ذرا تفصیل. چیزوں سے مراد کوئی پراپرٹی بھی ہے یا؟ ہاں پراپرٹی بھی ہے, کافی ہے. اچھا جی ٹھیک صرف والدہ کی ہیں, اس میں والد کا کوئی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو 3 بہنیں 3 بھائی ہیں, تو یہ کس طرح تقسیم ہوگی جی ٹھیک وراثت؟ جی ٹھیک ہے. اچھا باقی سلام دیجیے گا. جی شکریہ. پہلا سوال آیا تھا والد کے بارے میں کہ ان کو غصہ بہت آتا ہے اور وہ غصے میں بہت کچھ ایسا کہہ جاتے ہیں جو حیران ہوتے ہیں سن کے. غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے, انتہا ندامت پر ہوتی ہے. شروع ہوتا ہے حماقت سے اور ختم ہوتا ہے شرمندگی پر. غصہ آتا ہے, آنا چاہیے. ایمان والے کو ایسی بات پر غصہ آئے جو ایمان کے خلاف ہو, یا کوئی اس کو لگے کہ اللہ اس کے رسول اللہ کے پیاروں کے خلاف بات کر رہا ہے, غصہ آنا چاہیے. ابال کو کہتے ہیں غصہ. یہ جو آپ کے اندر ابال آتا ہے نا, وہ غصہ کہلاتا ہے. لیکن اس میں خود پر قابو رکھنا یہ بہادری ہے. جو اس غصے کے مطابق ہو جاتا ہے, پھر یہ غصہ اس سے قتل بھی کرواتا ہے, اس سے گناہ بھی کرواتا ہے, اس سے کفر بھی کرواتا ہے. اب میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں, آپ غصے پہ قابو پا لیں ورنہ غصہ آپ پر قابو پا لے گا. آپ غصے پر قابو پا لیں گے تو آپ خود کو بھی بچا لیں گے, ایمان بھی بچا لیں گے. اگر اس نے آپ پر قابو پا لیا تو وہ آپ کو جس طرح چاہے گا آپ سے کروائے گا. اس کے والد اگر میری یہ باتیں سن رہے ہوں تو یاد رکھیں, اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے بچی سے کہا کہ تم بہت چھوٹی ہو. نصیحت بچہ بھی کر سکتا ہے, بہت چھوٹی عمر کا بھی کر سکتا ہے, ایسی بات نہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کہا کرتے تھے, میرا ایک استاد وہ چھوٹا سا بچہ ہے. واقعہ یوں تھا کہ آپ جا رہے تھے بغداد شریف میں, بارش ہوئی تھی. اس زمانے میں یہ ڈامر کی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں, وہ کیچڑ بن جاتا ہے جس کو آپ مڈ کہتے ہیں انگلش میں. تو بچہ ذرا تیزی سے جا رہا تھا. امام اعظم نے اس کو کہا کہ سنبھل کے چلو, پھسل جاؤ گے, چوٹ لگے گی. اس نے پلٹ کے دیکھا تو امام صاحب کو ساری دنیا جانتی تھی. اس کے منہ سے عجیب جملہ نکل گیا, ملک صاحب. اس نے کہا میں گروں گا تو میں ہی گروں گا, آپ سنبھل کے چلیے گا. آپ گر گئے تو امت گر جائے گی. اس کی بات کو یاد کر کے امام اعظم رویا کرتے تھے کہ میرا ایک وہ بھی استاد. آپ کو اگر بچہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس کی عمر شمار نہ کیجئے. شیخ سعدی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, بزرگی بعقلس نہ بسال. اگر کوئی اچھی بات ہے کہیں سے بھی آ رہی ہے تو لینی چاہیے. اور آپ کی بیٹی آپ کو غصے سے ہی روک رہی ہے نا, کیونکہ اس میں آپ کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے آپ کی محنت برباد ہوتی ہے. تو اس کی بات کو سنیں. تاہم ہمیں غصے کے لیے کہا گیا سب سے بہترین علاج اعوذ باللہ پڑھیں. نہ آیات لا حول پڑھ لیں. کھڑے ہیں بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں لیٹ جائیں, وضو کر لیں. اگر روزہ نہیں ہے پانی پی لیں. اس جگہ سے باہر چلے جائیں, آکسیجن زیادہ آئے گی. یعنی کسی طرح اپنے آپ کو قابو رکھے, ورنہ غصہ جو ہے وہ آپ سے وہ کچھ کروا لے گا جس کا لیے پھر پچھتاوا ہی رہ جائے گا. آج جمعۃ المبارک ہے اور فضا بڑی مبارک ہے. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, آج گفتگو کچھ اور ہے. آج تو یہ میں آپ کو جو محسوس کر رہا ہوں بتا رہا ہوں, جانے آپ تک پہنچ رہا ہوگا کہ نہیں. اینگر مینجمنٹ پہ ہم ایک سپریم بریک کے بعد بھی بات کریں گے, اور سادگی ہمارا موضوع سخن ہے, لگ رہا ہے اسی کی برکت ہے. ملتے ہیں ایک سپریم بریک کے بعد. چھا گیا نور رمضان,